السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا ٹاپک میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں لائی ہوں، جیسا کہ میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹپس لاتی ہوں۔ آج میں برین سے ریلیٹڈ لائی ہوں، جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، جس نے دلوں کو ہلا کر دہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو مجھے پورا اس واقعے نے ایسا ہلایا کہ آج میں نے کہا کہ میں بھی چپ نہیں رہوں گی، اور جتنے بھی دنیا میں لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے مجھے بھی کہیں نہ کہیں کچھ کہنا ہی چاہیے۔ ابھی جو سیالکوٹ موٹر وے پر واقعہ ہوا، جو ہماری بہن بیٹی تھی، اور راستے میں جو اس کے ساتھ سانحہ پیش آیا، بڑا دردناک تھا، جس نے ہم سبوں کو، پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک معصوم بچی، اس کی ماں کی آبرو ریزی کو لے کر اس وقت پورا پاکستان سوگوار ہے، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان سبھی کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہوئی ہے اس واقعے سے۔ تو میں نے کہا کہ آج اسی چیز پر کیوں نہ میں بات کروں۔ بات بہت پرانی ہے، جیسا کہ آپ سب لوگوں نے ہی زیادہ تر سنا ہوگا کہ بہت سال پہلے جبل عمر کے، جو سعودی عرب میں ہے جبل عمر، تو وہاں پر اب تو کافی ہوٹلیں تعمیر ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت زمانہ جاہلیت بھی تھا، لوگوں تک علم بھی نہیں پہنچا تھا، لوگوں تک ایمان بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تو ایک شخص ان کے پیچھے آیا اور ان کا پیچھا کرتے کرتے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، بولے اچھا، بولا ہاں مجھے بہت ضروری آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ اسے لے کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ میری ایک، وہ بولے کیا؟ بولے میری ایک 5 سال کی بچی تھی، اور ایک دن میں نے، جیسا کہ ہوتا تھا پرانے زمانوں میں، لوگ جا کے اپنے زندہ بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے، تو اسی طرح میں نے اپنی 5 سال کی بچی کو لے کر جنگل کی طرف چلا، اور بہت دور جانے کے بعد میں نے وہ بچی کو ایک سائیڈ میں بٹھایا اور میں کھڈا کھودنے لگا۔ جب میں وہ گڈھا کھودتا جا رہا تھا، وہ بچی وہاں پہ ہنستے کھیلتے بیٹھی تھی، ہنستے جا رہی تھی، اور اگر مجھے کہیں سے پسینہ آتا تھا تو وہ پوچھتی جا رہی تھی اور پوچھتی جاتی تھی بابا یہ کیا کر رہے ہو، بابا یہ کیا کر رہے ہو۔ لیکن میں جو مجھے کرنا تھا میں وہ کیے کہ جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں نے وہ بچی کو اس کھڈے میں ڈال دیا۔ تو وہ چلاتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو بابا، اور میں بولے، وہ چلاتی رہی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، حتیٰ کہ وہ پوری چھپ گئی۔ تو یہ واقعہ وہ سناتا جا رہا تھا، اور ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیڈ میں منہ کیے زار قطار روتے جا رہے تھے۔ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھی بھیگ گئی۔ آخر میں وہ اس سے کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت ایمان نہ لایا ہوتا تو قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں سب کے سامنے تجھے زندہ ہلاک کر دیتا۔ تو ہمارے یہاں بات اس کی نہیں ہے، میں کوئی ایک ملک کی، ایک کنٹری کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں، میں دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں ہماری بہن بیٹیاں ہیں ان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ پاکستان ہو۔ انڈیا میں جیسے ہوا نربھیا کا کیس، وہ کتنا فیمس ہوا، ڈاکٹر پریا کے ساتھ ابھی ہوا، ریسنٹلی یہ ہوا، اور اس جیسی کتنے معصوم بچیوں کا ہوا۔ تو ویورز، دقت یہ ہے کہ بس وہ بات تھوڑے دن چلتی ہے، پھر وہی ہو جاتی ہے، پھر وہی سانحہ پیش آ جاتا ہے کہ کوئی، میں یہ کہتی ہوں اگر عادل جلدی عدل کرے
تبھی ایسے لوگ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے. اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کی بھی غلطی ہے. جہاں بیٹوں کی تو اتنی تربیت نہیں کی جاتی جتنی بیٹیوں کی جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں کی تربیت آپ بھلے سے اتنی نہ کریں، کیونکہ وہ گھروں میں رہتی ہیں، وہ ہر چیز دیکھتی ہیں، جھیلتی ہیں، آپ کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں، آپ کے صبح سے شام تک آپ کے طرز و عمل کو دیکھتی ہیں. تو ان کو اتنا وہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ ان کو سب سے زیادہ آپ کو اپنے بیٹا اگر کچھ بھی ہوتا ہے اسے اتنی ترجیح دی جاتی ہے. چھوٹا ہے اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو کہتے ہیں ارے جانے دو، چھوڑ دو، جانے دو، ابھی بچہ ہے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور جب یہی بچہ بڑا ہو کے معاشرے میں صحیح کا بچہ نکلتا ہے اور جس سے کہ آپ کی ذات کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کی ذات کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس سے، تب آپ پچھتاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ بیٹیوں سے زیادہ جو آپ تربیت کریں، اچھی انہیں تعلیم دیں، تو اس کو لڑکوں کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی. آج ہمارے معاشرے میں بڑے پیسے والے ہیں، بہت ہیں، ان کے بچے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے پھریں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم جو بھی کریں گے ہمارے فادر ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمیں بچا لے جائیں گے. تو یہ غلط سوچ ہے. آپ غلط کو غلط کہیے، آپ صحیح کو صحیح کہیے. لاڑ پیار اپنی جگہ پہ ہے. پہلے زمانے میں بچوں کو بولتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نظر، تو وہ ٹھیک کہتے تھے. آپ ان لوگوں کو، خاص کر بچوں کو جو ٹین ایجرز ہیں، آپ ان کے اوپر خاص نظر رکھیں کہ کس وقت باہر جاتے ہیں، باہر جا کے یہ کیا کرتے ہیں، ان کی سنگت کیسی ہے، ان کی صحبت کیسی ہے، ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے کن لوگوں کے ساتھ ہیں. جیسی صحبت ہوتی ہے، کاجل کی کوٹری میں جب کوئی جاتا ہے تو بغیر کالخ لگے نہیں نکلتا ہے وہاں سے. جب اچھے لوگوں میں بچہ بیٹھے اٹھے گا تو اچھی صحبت اختیار کرے گا، تو جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ نے دنیا کما لی، سارا پیسہ کما لیا، آپ ایک بڑے تاجر بن گئے، آپ سماج میں آپ نے بڑا نام کما لیا، دولت شہرت سارا کچھ مل گیا، اور اگر آپ کی اولاد ٹھیک نہیں اٹھی، آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کو صحیح تعلیم نہیں دی، یا اس کو آپ کی نیک صالح اولاد بالکل نہیں بنی، تو سمجھیے آپ کا سارا کچھ ضائع ہو گیا. بھلے سے انسان کے پاس تھوڑا ہو، اللہ تو تھوڑے میں بھی برکت دینے والے ہیں، لیکن پلیز خدا را اپنی اولادوں کی اچھی اپ برنگنگ کریں، اچھی پرورش کریں، یوں کہ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. یہاں ایک دن ایک چیز ہوتی ہے، بعد میں وہ چیز لوٹ کر ہی آتی ہے اپنے پاس. تو آپ ایسا کوئی اقدام نہ اٹھانے دیں اپنے بچوں کو. انہیں بچپن سے انہیں اتنا اسٹرکٹ اٹھائیں کہ غلط کو غلط کہیے، صحیح کو صحیح کہیے. جب کچی روٹی ہوتی ہے نا تو آپ اسے کیسے بھی سینک سکتے ہیں. جب روٹی ایک بار پک جاتی ہے پھر اگر آپ اسے زیادہ سینکیں گے تو وہ جل جائے گی، کچھ حاصل نہیں ہے. آج ہماری وہ بہن تھی، اگر اس نے کہاں سے آئی، وہ فرانس میں رہتی تھی نا، پھر وہ آئی فار ایور کہاں، کیا سوچ کر آئی تھی کہ یہاں بہت لبرٹی ہے، وہاں کا کلچر شاید میرے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، میرے بچے یہاں جائیں گے، یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، یہاں اچھا ان کا فیوچر ہوگا، وہ دیندار اٹھیں گے، وہ ایک اچھا معاشرہ تیار کریں گے. اور یہاں آ کر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کیا غلطی کی اپنے ملک میں واپس لوٹ کر؟ آج جب میں وہ سوچتی ہوں، میرے تو ذہن سے وہ واقعہ، چند دن ہی گزرے ہیں لیکن میرے تو ذہن سے وہ واقعہ نکلتا ہی نہیں ہے. میں تو اسے لے کے بہت پریشان ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یا رب ہر دنیا کے ہر خطے میں ہماری ماں، بہن، بیٹیوں، بچیوں کی عزتوں کی یا رب حفاظت کیجیے. بچیاں بڑے نازک ہوتی ہیں. آپ نے تو سنا ہے کہ عورتیں بنت حوا صنف نازک ہے، کتنی نازک ہے. اور آج کے دور میں سمجھیے اسے کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑتا ہے.
وہ گھر دیکھتی ہے، وہ باہر دیکھتی ہے، وہ چھوٹے بچے پالتی ہے، ان کا اچھا فیوچر، شادی کے بعد اس کا اپنا وجود تو کہیں نہ کہیں کھو جاتا ہے. خاوند کو دیکھیں، پھر بچے ہو جاتے ہیں انہیں دیکھیں، انہیں سنبھالیں، گھر کا چولہا چوکا دیکھیں، اسے سنبھالیں، ساری ذمہ داریوں میں اس کا اپنا وجود تو کہیں نہ کہیں کھو جاتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں ویورس، ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے. ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ بہت ڈیپ میں جا کر ہر چیز کو سوچیں، سمجھیں اور صحیح فیصلہ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا عبرتناک ان کا اینڈ کریں، ساری پبلک کے بیچ میں انہیں ہینگ کریں کہ سب کو عبرت حاصل ہو اور لوگوں کا رونگٹا کھڑا ہو جائے وہ منظر دیکھ کر، اور یہ بات دنیا کے آخری کونے تک پہنچے. خیر ویورس، جو جس پہ گزر جاتی ہے وہ تو وہی جانتا ہے. جو مجھ پر گزر گئی وہ میں ہی جانتا ہوں. دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں. جو میری بہن تھی یا وہ میری بیٹی تھی یا جو بھی تھی، جو اس پر گزر گیا وہ تو اسے خالی کر گیا. بچے دیکھیں کتنے معصوم تھے، کیسا اس وقت ان پہ خوف و ہراس، ایسا خوف و ہراس کہ جو ان کے اوپر سمجھیے تا زندگی ان کے دل و دماغ پر چھاپ چھوڑ گیا ہوگا. ایسے بچے خدا نخواستہ کل کو جا کر ان فیوچر پھر وہ ذہنی مریض بن سکتے ہیں اور بن جاتے ہیں. کتنے کیسز میں ہوا ہے یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سفاک لوگ ہیں جو پہلے جس طرح کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ اس نے اپنی بچی کے ساتھ کیا، اسی طرح کے یہ لوگ ہیں. اور یقین جانیں ان لوگوں کا بھی حشر انہی لوگوں کی کیٹیگری میں ہوگا قیامت کے روز محشر. ان کا حشر بھی انہی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح کے یہ دنیا میں عمل کرتے ہیں. تو خدا را ویورس، آپ جو ہیں اپنے بچیوں کی قدر کریں، عورتوں کی قدر کریں، اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کے لیے بہت پیسہ جٹا دیا، انہیں ساری زندگی کے آرام و آسائش دے دیے، پھر اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہر جو ہے کسی صحبت میں بھی بیٹھتا اٹھتا ہے، کسی کے بیٹیوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے. محفلوں میں آپ دیکھیں، لاہور ہے اور دوسری جگہیں ہیں، انڈیا میں ہے، کتنے تھوڑے سے فنکشن ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی لیڈیز کو بلایا جاتا ہے، نچوایا جاتا ہے. اوپر سے یہ بھی کم نہیں ہے، ٹی وی ہیں، موبائل ہیں، سارے جو کہا ہے کہ آج کے دور کے یہی دجال ہیں جو خود بھی وہ ہوتے ہیں اور پوری قوم کو بگاڑتے ہیں. تو آپ کو ان پہ بھی نظر کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں ان کے اوپر روک تھام لگائی جائے. جتنی زمانے نے ترقی کی اتنی عزتوں کو پامال کر کے رکھ دیا. میں کہتی ہوں کہ ہر جرم کا فوراً فیصلہ ہونا چاہیے. کاش ہمارے حکمران جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق جیسے ہوتے. آج دل ان کو ڈھونڈتا ہے. تھوڑی سی احتیاط آپ بھی رکھ کر چلیں. انشاءاللہ برے حالات آپ پر کبھی نہیں آئیں گے، آپ کی اولادوں پر نہیں آئیں گے، آپ کی نسلوں پر نہیں آئیں گے. دیر رات تک اپنے بچوں کو باہر نہ رہنے دیں. اور عورتوں سے بھی میری یہ ہے کہ مانا کتنی ماڈرن ہو گئی ہیں، کتنا کچھ ہے، کتنی آسائشیں ان کو حاصل ہیں، لیکن دیر رات، یہ تو حدیث بھی ہے کہ رات کا سفر نہ کریں، کبھی سفر میں اکیلے نہ رہیں، کسی دوسرے کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں. اور جب بھی سفر پر جائیں تو 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کر نکلیں. اور یا جو اللہ نے مرد کو کیوں بنایا ہے؟ عورت کے تحفظ کے لیے بنایا ہے نا، وہی اس کا پروٹیکٹر ہے. اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کو ساتھ میں رہنا چاہیے. اگر وہ کہیں آپ اکیلی جاتے بھی ہیں تو آپ کو ان سے اصرار کرنا چاہیے کہ آپ ساتھ چلیں. اگر ساری غلطیاں ان لوگوں کی ہیں، یہ جینٹس پر جاتی ہیں لیڈی اور اس طرح کے گھٹیا لوگوں پہ جاتی ہیں، تو کچھ ذمہ داری ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بچیوں کی بھی بنتی ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز ہے وہ لمٹ میں کریں، دائرے میں کریں. اور کہیں نہ کہیں اس جو واقعات کا ذمہ دار ہے وہ ہمارا پولیس اہلکار بھی ہے
کہ جس وقت ان کو بلایا جاتا ہے اس وقت یہ یہیں کا ایک قصہ نہیں ہے، یہ چاہے انڈیا ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، جب واردات پوری طرح سے مکمل ہو جاتی ہے تب یہ لوگ وہاں پر نازل ہوتے ہیں۔ تو خدا را ان کو بھی یہی مان کر چلنا چاہیے کہ یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ آج ہمارے آگے بھی ہمارے گھروں میں بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری اپنی بچیاں ہیں، تو ہم انہیں اگنور نہ کریں۔ ہم فوراً ان کے لیے تو ہم فوراً ایک پیپر تیار رہیں، بھلے سے آدھی رات ہو۔ ویورس، مجھے تو یہ واقعہ نے بہت پریشان کیا، یقین جانے میرا تو روم روم دکھتا ہے۔ پھر میں آپ لوگوں سے یہی التجا کرتی ہوں، گھٹیا لوگوں کی تو ہے ہی کہ وہ گھٹیا کام کریں گے، اچھے لوگوں سے بھی میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ عورت کسی بھی روپ میں ہے اس پر پلیز تشدد نہ کریں، اس پر پلیز تشدد نہ کریں۔ وہ ہر طرح سے ہر رشتے میں ہے، وہ آپ کے لیے ایک فائدہ مند چیز ثابت ہوتی ہے۔ ماں ہے تو جنت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو وہ دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح آپ دوسروں کو بھی دیکھیں، دوسروں کی بیوی، بیٹی، بہنیں، بچیاں، سب کو اسی نظر سے دیکھیں نا۔ بنت حوا ہیں تو سب برابر، سب ہیں تو ایک ہی لیول میں۔ آج میں کہتی ہوں، میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میری اس بہن کو ہمت دے، حوصلہ دے، اس کی زندگی پھر سے بحال ہو جائے، وہ اس واقعے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جائے اور اس کی لائف پھر سے پہلے جیسی ٹریک پر آ جائے اور اس کے بچوں کے دماغ سے بھی وہ واقعہ بھول جائے۔ لیکن بھولنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ان لوگوں کو تو ان کے کیفر کردار تک فوری طور پہ پہنچانا چاہیے، اس میں تو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی تاریخ نہیں دینے کی ضرورت ہے، کوئی اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ فوری کے فوری اقدام اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک بار کا قصہ نہیں ہے، یہ 1 سال میں 2 سال میں آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات اس طرح کے گزر گئے اور ہم وہیں کا وہیں بیٹھے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑے دن وہ ہوا، سب بیٹھے، انہوں نے سنا اور پھر وہیں کے وہیں، پھر کوئی نئی بات سننے میں آ گئی، 2-4 دن بعد چلی، پھر وہ واقعہ گیا گزرا ہو گیا، سب بھول گئے، اور جس پر گزر گئی اس کے لیے دیکھیے زندگی بھر کا روگ بن گیا اس کے لیے تو وہ۔ یا رب یا رب، سلامتی ہو ان لوگوں پر، میں تو کہتی ہوں جو راہ ہدایت پر ہیں، اور اللہ ہر ایک کو نیک ہدایت دیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، چند روزہ ہے بس۔ کیا بولتے ہیں کہ زندگی جو ہے خواب ہے ایک دیوانے کا، ایک دھوکہ ہے۔ سورہ فجر میں آپ دیکھیں، صرف ایک آیت ہے کہ جس میں لکھا ہے اللہ نے کہ میں گھات لگائے بیٹھے رہتا ہوں، دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ پھر دوسری آیت میں انہوں نے کہا کہ اے بندے، ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے رب کی بابت اس دنیا نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے آخرت پہ یقین نہیں؟ کیا تجھے قیامت پر یقین نہیں؟ کیا تو ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا ہے؟ سب نہیں مرنا ہے نا ایک دن، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن خدا را کسی کے لیے ایسا زخم، ایسا ناصور مت دیجیے، زندگی پہلے ہی دشوار ہے، اور آج کے دور میں جس میں کہ سب فتنے ہی فتنے ہیں، کچھ انسانوں کے اپنے پیدا کردہ ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کم ہے۔ میں کہتی ہوں انسان نے اس وقت جو روش اختیار کی ہوئی ہے اسی کے سارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے سب کو۔
پلیز پلیز ویورز، میں کہتی ہوں بچوں کو بہت اچھی پرورش کریں. سارا قیمتی سرمایہ ہمارا بس یہ ہیں، یہ سمجھ کر چلیں. دولت کا کیا ہے، وہ آنی جانی ہے، ہر ایک کو مل جاتی ہے. کون ہے جو نہیں کما پا رہا ہے اس دور میں؟ لیکن اچھے سنسکار، اچھے اخلاق دیجیے اپنی اولاد کو، جو ان کے اس دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. تو ویورز، میری آپ سے یہی اپیل ہے، پلیز آپ لوگ بالکل چپ نہ بیٹھیں. ہر کوئی اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس بچی کے لیے آواز اٹھائے. وہ 13 سال کی معصوم بچی تھی، اس کا کیا بنے گا کل، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ پلیز آپ نہ چپ بیٹھیں. اور ابھی اس سے پہلے وہ چھوٹی بچی کا واقعہ ہوا تھا. ابھی انڈیا میں وہ دیکھیں کتنے سارے کیسز ہوئے صرف اسی سال میں. جب تک لوگ بالکل سیریسلی اس پر آوازیں نہیں اٹھائیں گے، یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. اور آپ لوگ جو کریں گے، سمجھیے آپ لوگ اپنا بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اچھا کریں گے. تو ویورز، میرا آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ یہ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں اور ہر طرح سے آواز اٹھائیں. جو جس لیول پہ ہے اس لیول پر اس بیٹی کے، اس بہن کے، اس بچی کے کام آنے کی کوشش کریں. 13 سالہ معصومہ بچی جو تھی، وہ کیا تھی جس نے ابھی پوری زندگی بھی اپنی نہیں دیکھی. آپ پلیز ان لوگوں کے لیے کچھ کریں. اور وہ ہماری بہن کو بھی اللہ، پھر میں وہی کہتی ہوں کہ بہت حوصلہ دے اللہ پاک، اس کی جو ہے زندگی پھر پہلے جیسی بحال کر دے. ان سے کہے کہ بالکل اپنی دل شکنی نہ ہونے دے. اس نے کچھ اپنی طرف سے برا نہیں کیا. یہ لوگوں نے جو خاک ڈالی ہے وہ چاند پہ، تو چاند پہ خاک ڈالنے سے چاند میلا نہیں ہوتا ہے. یہ ان کی اپنی ذات میلی ہوتی ہے. یہ وہ اپنی ذات دکھاتے ہیں کہ ان کے اندر کس خمازے کی پرورش دوڑ رہی ہے. میں پرورش بولوں گی. کس طرح ان کے گھٹیا لوگوں کی تو گھٹیا حرکت ہوتی ہی ہے، لیکن کبھی کبھی اچھے لوگ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں. وہ کس چیز پہ، پھر میں نے پہلے بھی جس طرح میں کہہ چکی ہوں کہ وہ کس چیز پہ بچے ہیں موبائل دیکھے، خراب فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں نا، ماں باپ موبائل چیک کرتے ہیں. باہر وہ کہاں جا رہے ہیں، کن دوستوں کی سنگت میں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کی خبر نہیں لیتے ہیں. رات دیر تک باہر رہتے ہیں. 9-10 بجے کے بعد ان کو باہر رہنے ہی مت دیجیے، نہیں تو اس کے گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں. برابر ان کو تنبیہ کریں، ان کے لیے سختی پکڑیے. اور ان کو یہ ویڈیو، ٹی وی، یہ گندے ہر چیز پر آپ ان کی نظر رکھیں، اور انہیں دینی تعلیم، تبلیغ، ہر طرح سے ان کا یہ سوچیں کہ ان کی پرورش کریں. ان کے لیے کوئی اچھے ایسی تنظیمیں اختیار کریں کہ جن میں وہ انٹرسٹ لیں، ان میں وہ جائیں. اور یہ ہمارا معاشرہ جو ہے، یہ ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے، پریشان ہونے سے، یہ زندگی یا رب آپ اس کو بس بچا لیں. ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھیں، ہر ایک کا تحفظ کریں. اللہ پاک سب کو نیک ہدایت دے، سب کو صحیح راہ راست پر لگائیں. ہر اولاد کو، ہر ایک کی اولاد کو نیک صالح بنائیں. اور ویورز، میری اس چھوٹی سی بات کو آپ بہت زیادہ سمجھیں اور دور دور تک میری ویڈیوز کو پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کو بھی کہیے کہ اس عورت کے لیے ضرور آواز اٹھائیں. اور میں تو اس کے لیے تہ دل سے شکریہ کرتی ہوں کہ اللہ اس کو، اس کے اپنوں کو صبر دیں اور وہ سارا واقعہ، سارا اس بھیانک رات کا بھیانک خواب سمجھ کر بھول جائیں انشاءاللہ العزیز.
اب چلتی ہوں، آپ لوگوں سے وداع لیتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.